السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ عموماً یہ سورت کافی لوگ پڑھتے بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ حفظ بھی ہوتی ہے، اور خاص کر حفاظ کے لیے جو اس سورت کو حفظ کر چکے ہیں تو اس کا ترجمہ جان لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یاسین یہ حروف مقطعات ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کریم کی۔ انک لمن المرسلین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور اس قرآن کا نازل کیا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے جو بہت زبردست نہایت رحم فرمانے والا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دیں اس قوم کو جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی اکثریت پر ہمارا قول یعنی قانون عذاب سچ ثابت ہو چکا ہے، تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اونچے اٹھے رہ گئے ہیں، یعنی حق کو قبول کرنے سے انکاری تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اب ان کو بالکل ہی اس سے یعنی یہاں پر ان کے یہ تکبر کی علامت بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اب وہ حق کو قبول کرنے کی طرف نہیں آئیں گے، نعوذ باللہ۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے ان کے آگے اور ایک ان کے پیچھے، اس طرح ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، بس اب وہ دیکھ نہیں سکتے یعنی حق کو پا نہیں سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو الذکر یعنی قرآن کی پیروی کرے اور غیب میں ہوتے ہوئے رحمان سے ڈرے، تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجئے مغفرت اور باعزت اجر کی۔ یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو اثرات وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اور ہر چیز کا احاطہ ہم نے ایک واضح کتاب میں کر رکھا ہے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو تقویت دی، یعنی ان 2 رسولوں کو تقویت دی، قوت دی ایک تیسرے کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے وہ کہنے لگے، یعنی انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بول رہے ہو، یعنی لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہے ہم پر کوئی اور ذمہ داری سوائے اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دینے کے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آ رہا ہے قالوا ربنا یعلم، کہ انہوں نے کہا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی کہ رسولوں نے انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے نحوست کا اندیشہ ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور تمہیں ضرور پہنچے گی ہماری طرف سے دردناک سزا۔ یعنی لوگ رسولوں کی بات نہیں مانے، الٹا ان کو جھٹلانے لگے اور سزاؤں کی دھمکی دینے لگے۔ رسولوں نے کہا، اب یہ جو انہوں نے آ رہا ہے، یہ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے، یا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، اور تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے آیا ایک شخص بھاگتا ہوا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم ان رسولوں کی پیروی کرو علیہم السلام، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجرت کے طالب نہیں ہیں اور جو ہدایت یافتہ ہیں۔
اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے؟ یا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ تب تو میں یقیناً بہت کھلی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ بے شک میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، سو میری بات سنو۔ کہہ دیا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا، وہ جو میرے رب نے میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ہم لشکر نازل کرنے والے تھے۔ وہ تو بس ایک زوردار چنگھاڑ تھی، جبھی وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر، نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، اور وہ سب کے سب ہمارے ہی سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے بنا دیے ہیں اس میں باغات کھجور اور انگور کے، اور جاری کر دیے ہیں ہم نے اس میں چشمے، تاکہ یہ ان کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ سب ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، تو کیا تم لوگ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو، اس میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی اپنی جانوں سے بھی، اور اس میں سے بھی جن کے بارے میں یہ نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو تو اس وقت یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقررہ راستے پر، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس کا جو بہت زبردست، بہت علم والا ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی پرانی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کر دیں جن پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو خود ہی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چنگھاڑ کا، وہ انہیں آ پکڑے گی اور یہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ تو وہ کوئی وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، وہ تو بس ایک زوردار چنگھاڑ تھی تو جبھی وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو وہ یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے؟ پھر خود ہی کہیں گے ارے یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ پھر ایک ہی چنگاڑ ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ یقیناً اہل جنت اس دن مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اس میں ان کے لیے تمام میوے ہوں گے، اور ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے، اور اعلان کیا جائے گا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا؟
بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ تو تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے لے گیا، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ اب یہ جہنم حاضر ہے جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جو اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کمائی کے بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر یہ دوڑیں راستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں دیکھ سکیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں مسخ کر دیں ان کے اپنے مقام پر، نہ تو وہ آگے چل سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کمزوری۔ تو کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ تو بس ایک یاد دہانی اور نہایت واضح قرآن ہے کہ وہ خبردار کر دے، تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو، اور کافروں پر قول واقع ہو جائے، یعنی بات ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع کر دیا ہے، تو ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں بہت سی منفعتیں یعنی فائدے کی چیزیں ہیں اور پینے کی جگہیں ہیں، تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود گھڑ لیے ہیں شاید کہ ان کی مدد کی جائے، وہ ہرگز کوئی استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی، بلکہ یہ تو خود ہوں گے ان کے پکڑے ہوئے قیدی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بات آپ کو رنجیدہ نہ کرے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرہ سے، تو اب یہ بن گیا ہے کھلا جھگڑنے والا؟ اور یہ ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی تو تم اس سے آگ سلگھاتے ہو، تو کیا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ تو بہت تخلیق فرمانے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا آخری آیات میں کتنا خوبصورت اظہار ہوا ہے۔ تو جب دعا مانگا کریں تو اللہ تعالیٰ کے اس کن فیکون کو یاد رکھا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔